ایک شخص کا رشتہ ایک عالمہ عورت سے طے ہوا اور ان سے شادی کر لی۔ بعد میں اس عورت نے کہا ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وہ شخص اس بات سے بہت خوش ہوا کہ باقی زندگی بیوی کی برکت سے شریعت کے مطابق گزرے گی۔ کچھ دنوں بعد بیوی نے کہا کہ دیکھو ہم نے گھر میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا، اور شریعت میں بیوی پر ساس اور سسر کی خدمت واجب نہیں، اور شریعت کے مطابق خاوند کو اپنی بیوی کے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے، لہذا میرے لیے علیحدہ گھر لے لو۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ علیحدہ گھر لینا کوئی بڑی بات نہیں، پر میرے بوڑھے والدین کا کیا ہوگا؟ اس پریشانی میں وہ مفتی صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ ان کو پیش کیا۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی تمہاری بیوی بات تو ٹھیک کرتی ہے۔ وہ آدمی مفتی صاحب سے طنز لہجے میں کہنے لگا میں آپ کے پاس مسئلے کا حل لینے آیا ہوں، نہ کہ فتویٰ لینے۔ مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ایک طریقہ ہے، اپنی بیوی سے کہو شریعت کے مطابق میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں، میں اور وہ میرے والدین کے ساتھ رہیں گے اور وہ ان کی خدمت بھی کرے گی، میں تمہارے لیے علیحدہ گھر لے لیتا ہوں، آپ وہاں رہنا۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے یہ بات بتائی تو وہ سٹپٹا گئی اور بولی دفع کرو، دوسری شادی کو میں ادھر ہی رہوں گی، اور آپ کے والدین میرے بھی والدین ہیں، اور ان کی خدمت اکرام مسلم بھی ہے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے کچھ پل مسجدوں میں بتانا چاہیے یا اللہ والوں کی محفلوں میں بھی گزارنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک قرآن پڑھنے سے علم میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو موجود نہیں۔